پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس عہد میں تشریف لائے وہ عہد علم و ادب کا عہد تھا، لٹریچر کا عہد تھا، شاعری کا عہد تھا، خطابت کا عہد تھا۔ اس لیے اس عہد کے کمال کو توڑنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ ساری زبانیں گنگ ہو جائیں اور فقط یہ کتاب بولتی رہے، فقط یہ کتاب بولتی رہے۔ یہی سبب ہے کہ چیلنج کیا پوری انسانیت کو اور سارے جنوں کو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دو کہ ساری انسانیت، سارے جنات اگر مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اگر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں وہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے نا، سارے جنوں کو چیلنج ہے، ساری ذی شعور مخلوق کو جو اس کائنات میں بستی ہے اس کو چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ۔ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس قوم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں وہ قوم عرب ہے۔ عرب کے معنی بولنے والا، یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو عرب کہتی تھی، عرب کے معنی بولنے والا، اور ساری انسانیت کو عجم کہتی تھی، عجم کے معنی گونگا۔ کتنی قوت ہے ان کی زبان میں، کتنی قوت ہے، کتنا فورس ہے ان کی زبان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں۔ حمیت والے لوگ، غیرت والے لوگ، آن پر مر مٹنے والے لوگ، اور ان کے سامنے مکے کا ایک یتیم نوجوان چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس کتاب کا تو لے کے آؤ، ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ساری دنیا کے ذہن و فکر و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک یتیم نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، جس کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ مکے کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یا خانہ کعبہ کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس کا جواب لکھ کے لاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جن میں بہترین خطیب موجود تھے، جن میں بہترین شاعر موجود تھے، جن میں بہترین لغوی لغت کے جاننے والے موجود تھے، جن میں بہترین اوریٹرز خطبہ موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، عرب قوم انہیں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتی کہ اس یتیم مکہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، تم اس کا جواب لکھو۔ ہونا یہ چاہیے تھا نا۔ خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان عربوں نے، غیرت والے عرب، حمیت والے عرب، اپنی آن پہ مر مٹنے والے عرب، ان عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مر جانا گوارا کیا، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن ایک سطر اس کے جواب میں نہیں لکھی۔ اس سے بڑا بھی معجزہ کوئی ہو سکتا ہے قرآن کا؟ بھائی حمیت ہے نا، غیرت ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر 70 سال کی جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں تو آئے اس کتاب کی ایک سطر کا جواب لکھ دیں، لیکن نہیں لکھا۔ اچھا تو کیا عرب کی قوم خاموش بیٹھ گئی؟ نہیں عزیزان محترم، عرب کی قوم خاموش نہیں بیٹھی، بار بار چیلنج ہے، چیلنج پہ چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ۔ تو اب عربوں نے ایک میٹنگ کی۔ میں ایام عرب سے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کے معجزہ ہونے کے ثبوتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عربوں نے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کا جوان مسلسل ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ۔ ایام عرب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ۔ سارے شعراء ہیں، ادبا ہیں، خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عرب دانشور بیٹھے ہیں، ان کے سامنے سرداران قریش نے اور سرداران مکہ نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ خدا کے لیے اس کا جواب لکھو، اس کا جواب لکھو، ورنہ یہ شخص ہمارے دین و مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا بھی کلام اس کا موجود ہے وہ ہمیں دے دو، ہم جواب لکھیں گے، اور آئندہ سال موسم حج میں آ کر تمہارے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے۔ ایام عرب کے واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک سال متواتر قوم عرب انتظار کرتی رہی اور موسم حج آیا، شعراء جمع ہوئے، ادبا جمع ہوئے، خطبہ جمع ہوئے، پوچھا جواب لائے؟ کہا کہ جواب تو نہ لکھ سکے، اس لیے کہ ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، جواب تو نہیں لکھ سکے۔ کہا کچھ کرو ورنہ یہ تمہارے اور ہمارے دین آبا کو تباہ و برباد کر دے گا، باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے نا اسے وہ تباہ و برباد کر دے گا، کچھ کرو۔ کہا کہ اچھا ہم جواب تو نہ لکھ سکے، لیکن بہرحال کتاب تو ہے ہمارے پاس، جتنی کچھ بھی ہے ہم اس میں کنٹراڈکشنز تلاش کریں گے، تضادات تلاش کریں گے، اور ان تضادات کو تمہارے پاس تمہیں لا کے دے دیں گے تاکہ تم اس کے سامنے پیش کرو کہ یہ تو کنٹراڈکشنز سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ کہا کہ اچھا یہی کرو۔ ایک سال پھر گزرا، جب دوسرے سال موسم حج میں خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں وہ ادیب، وہ شاعر، وہ خطیب سب جمع ہوئے، تو سرداران قریش آئے، کہا جواب لائے؟ کہا کہ جواب کے لیے تو ہم معذرت کر چکے تھے۔ کہا اچھا کمنٹس لائے، تنقید، تضادات؟ کہا کہ جھنجلا کے کہا کہ جب کتاب میں تضاد ملے ہی نہ تو کہاں سے لے کے آئے؟ جب تضاد نہ ملے تو ہم کہاں سے لے کے آئے؟ کہا خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ
اب اگر تم نے اس کے خلاف، اس کتاب کے خلاف کوئی بند نہ باندھا، کوئی باڑھ تیار نہ کی، تو ہم تمہاری گردنوں کو قلم کر دیں گے۔ کہا کہ اچھا اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کتاب کے متعلق، بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں۔ 1 سال کی مہلت اور لی، اب یہ 3را سال ہے، پورا سال گزرا۔ عرب سردار انتظار کرتے رہے، پھر موسم حج آیا، پھر عکاظ کا میلہ لگا، پھر خانہ کعبہ کے قریب شاعر، ادیب، خطبہ اور دانشور جمع ہوئے۔ سردار آئے، کہا کہ تم نے کوئی بندوبست کیا؟ کہا کہ ہاں اب کی بندوبست کیا ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اب کی ہم نے کوئی بندوبست کیا۔ کہا کیا؟ کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ہمیں 4 لفظ ایسے ملے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، متروک ہیں، اب استعمال نہیں ہوتے۔ کہا بس وہ 4 الفاظ دے دو اور ہم جا کر مسلمانوں کی اس رسول کے سامنے ان الفاظ کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ یہ تم کیا کتاب لے کے آئے ہو جس میں متروک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں نا کہ الفاظ غلط نہیں ملے، غلط الفاظ نہیں ملے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ متروک الفاظ ملے۔ اب متروک الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کسی زمانے میں کسی زبان میں کوئی لفظ رائج ہو اور اب وہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ مثلا مشہور و معروف مصرع ہے نا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ تو یہ ٹک، یہ لفظ اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک معروف استاد نے شعر کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا اس نے، اس کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اب استعمال نہیں ہوتا، یعنی غلط نہیں ہے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ تو 4 لفظ چن کے لائے پوری کتاب سے، اور وہ بھی غلط الفاظ نہیں تھے، آؤٹ آف ڈیٹ تھے۔ کہا کہ وہ الفاظ دے دو۔ کہا سنو پہلا لفظ سنو، پہلا لفظ سنو، ہوزوا، ہائے حوض، زے واو الف۔ ہوزوا کے معنی ہے مذاق اڑانا، استہزاء، استہزاء۔ قرآن میں آیا آیات اللہ ہوزوا، سورہ بقرہ میں لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا کہ اب تو ہوزوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس کی جگہ استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا دوسرا لفظ، کہا کبار، کاف بے بے الف رے، کبار، سورہ نوح میں استعمال ہوا ہے۔ وہ مکرو مکرن کبارا، انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر۔ تو کبار کے معنی بہت بڑا۔ کہا کہ اب کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب تو کبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوزوا، دوسرا لفظ کبار۔ کہا اور 4 لفظ لائے تھے نا، اور کہا ان ھذا لشیء عجاب، شے کے معنی چیز، شے کے اوپر لام استعمال ہوا ہے، لشیء۔ تو اب عربی زبان میں لام کا استعمال شے پر نہیں ہوتا، اس لیے لشیء آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ شیء کہو، یہ لشیء کی کیا ضرورت ہے؟ کہا چوتھا لفظ، کہا عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کے معنی عجیب، تو اب عربی زبان میں لفظ عجیب استعمال ہوتا ہے، عجاب استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب 4 لفظ ملے سرداران قریش کو، خوش ہوئے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں کے رسول کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں 4 لفظ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، متروک الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ حضوا، مذاق اڑانا، دوسرا لفظ کبار، بڑا، تیسرا لفظ لشیء، شے کے اوپر لام، چوتھا لفظ عجاب، عجاب کے معنی عجیب۔ آئے سرداران قریش، آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں۔ پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے قریب تشریف فرما ہے، آئے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع آیا، ایک بھیڑ آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ آج مسلمانوں کا رسول رسوا ہونے والا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، نام لے کر، پیغمبر کا نام لے کے کہنے لگے کہ ہم تمہاری کتاب پر اعتراض لے کے آئے ہیں۔ بے اختیار پیغمبر نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد آواز دی کہ تم میں کوئی سینئر شخص ہے، کوئی مسن عمر رسیدہ شخص، اسے لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا۔ نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا، نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا، یعنی اگر قرآن معجزہ ہے تو نبی بھی معجزہ ہے۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو وہ شخص جو منصب نبوت پہ فائز ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ جاؤ کسی عمر رسیدہ شخص کو لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا تمہارے اعتراض کا۔ زید اپنے زمانے کا مسن دانشور جو لغت کا ماہر تھا، لاکھوں اشعار عرب اسے یاد تھے، ادیب تھا، بہت بڑا نقاد تھا، اسے لے کے آئے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، زید داخل ہوا پیغمبر کے خیمے میں۔ عرب کے کلچر کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو انسان اٹھ کے تعظیم کرے۔ وہ بوڑھا شخص 95 سال کی عمر کا شخص خیمے میں داخل ہوا، پیغمبر کو تحیت کے الفاظ کہے، پیغمبر بیٹھے رہے، جواب دے دیا، بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے تعظیم کے لیے۔ جب وہ بیٹھ گیا پیغمبر کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بوڑھا شخص ہے نا گھبرا کے کھڑا ہوا تعظیم کے لیے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا پیغمبر فوراً بیٹھ گئے، جیسے ہی پیغمبر بیٹھے وہ بوڑھا شخص گھبرا کے بیٹھ گیا، جیسے ہی وہ بیٹھا پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر کا کھڑا ہونا تھا، گھبرا کے وہ پھر کھڑا ہوا۔ کہ 3-4 مرتبہ جب پیغمبر اٹھے اور بیٹھے اسے بھی اٹھنا پڑا، بیٹھنا پڑا۔ بوڑھا شخص تھا نا چڑچڑا گیا، چوتھی مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا، یا محمد اتتخذونی ہزوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔
یا محمد اتتخذنی ہدوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وانی شیخ کبار، حالانکہ میں بہت عمر میں بڑا ہوں، میں بڑا شخص ہوں، وان ھذا منک لشیء عجاب، اور تم جیسے شریف النفس اور شریف النسب انسان سے یہ چیز بہت تعجب کی بات ہے. تو وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروا دیے، وہ چاروں لفظ اسی کی زبان سے ادا کروائے جن چاروں الفاظ کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ متروک ہیں. تو بتلانا یہی تھا کہ اگر قرآن مجید معجزہ ہے تو پھر وارث قرآن بھی معجزہ ہے.